بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حاکم علیہ رحمہ نے المستدرک میں حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے ہیں ان کے دائیں ہاتھ میں نبوت کی علامات تھی، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت نبوت آپ کے کاندھوں کے درمیان تھی۔ دوستو، مہر نبوت کے بارے آپ نے یقیناً بہت مرتبہ سن رکھا ہوگا، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ مہر نبوت کی علامت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں کے درمیان کب رکھی گئی؟ کیا یہ ولادت کے وقت ہی تھی یا بعد میں ظاہر ہوئی، یا پھر جب اعلان نبوت کیا گیا تب ظاہر ہوئی؟ ان تمام سوالات کا جواب ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم وہ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جن میں مہر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ملتا ہے۔ بس صحیح بخاری شریف میں ہے کہ آپ کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور اس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، اور وہ دلہن کے لیے تیار کی گئی مسحری کی گھنٹی کی طرح تھی۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں کچھ یوں مذکور ہے کہ آپ کے بائیں کاندھے کی چپنی ہڈی کے پاس مسوں کے تل کی طرح مہر نبوت تھی۔ اس کے علاوہ مسند امام احمد میں ہے کہ مہر نبوت بائیں کاندھے کی پچھلی جانب تھی۔ مسلم شریف کی ہی ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ مہر نبوت کبوتری کے انڈے کی طرح تھی۔ ان کے علاوہ مختلف کتب احادیث میں یوں بھی وارد ہوا ہے کہ یہ بالوں کا مجموعہ تھی، یا جسم میں ایک زخم کی طرح تھی، یا ابھرا ہوا گوشت تھا، یا ایسی چیز کی طرح تھی جس سے مہر لگائی جاتی ہے۔ اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ مہر نبوت بندکہ یعنی گولی کی طرح تھی۔ اسی طرح ترمذی شریف اور امام بہقی نے دلائل النبوہ میں یہ لکھا ہے کہ یہ سیب کی مانند تھی، اور دلائل النبوہ میں ہی ایک اور روایت نقل ہے کہ یہ نور تھا جو چمکتا تھا۔ اسی طرح ایک روایت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ مہر نبوت چھوٹے انجیر کی طرح سیاہی مائل تھی اور پیٹھ کی ہڈیوں سے ملی ہوئی تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب تھا تو میں نے ہاتھ لگایا تو مہر نبوت اٹھا لی گئی تھی۔ یہاں شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کے بیان کو مد نظر رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ آپ لکھتے ہیں، یہ جو کہا گیا ہے کہ مہر نبوت پچھنا لگانے کے اثر یعنی نشان کی طرح تھی، یا وہ سیاہ تل یا سبز تل کی طرح تھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، یا یہ کہ آپ جہاں چاہیں جائیں آپ کی مدد کی جائے گی یہ لکھا ہوا تھا، ان باتوں میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ اور صحیح ابن حبان میں جو کچھ آیا ہے اگر اسے صحیح قرار دے دیا جائے تو یہ غفلت کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح حیتمی علیہ رحمہ نے حدیث پاک نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ لفظ کہ وہ گوشت کی گولی کی طرح تھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو اس میں بعض راویوں نے مہر نبوت اور وہ مہر جس سے آپ مہر لگاتے تھے میں خلط ملط کر دیا ہے۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ مہر نبوت کے بارے میں راویوں کے اقوال میں اختلاف ہے، لیکن حقیقت میں یہ اختلاف نہیں بلکہ جسے جو بات سمجھ آئی بیان کر دی۔ تمام الفاظ کا مقصود ایک ہے، اور وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ جس نے اسے بالوں سے تعبیر کیا تو اس لیے کہ اس کے ارد گرد بال تھے جو اس کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، جس طرح دوسری روایات میں ہے۔ جہاں تک بات مہر نبوت کے ولادت کے وقت موجود ہونے کی ہے تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ امام بزار وغیرہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس میں واضح طور پر مہر نبوت کا وقت اور اس کی کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اپنی نبوت کا علم کیسے اور کس چیز سے ہوا حتیٰ کہ آپ نے یقین کر لیا؟ فرمایا، میرے پاس دو آنے والے آئے اور اس وقت
میں مکہ مکرمہ کی وادی بطحا میں تھا، ایک زمین پر آیا اور دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان تھا۔ میرا پیٹ چاک کیا گیا، دل نکالا اور اس میں سے شیطان کے طمع کی جگہ جمع ہوا خون نکال کر دھو دیا۔ پھر میرے پیٹ کو بھی دھو دیا گیا اور پھر اسی طرح سی دیا گیا جس طرح پہلے تھا، اور مہر نبوت میرے کاندھوں کے درمیان رکھی جس طرح اب ہے۔ پھر وہ مجھ سے ہٹ گئے، گویا میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی اس حدیث پاک کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہر نبوت ولادت کے وقت نہ تھی بلکہ واقعہ شق صدر پر رکھی گئی تھی، جبکہ ابو نعیم نے الدلائل میں نقل کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ فرشتے نے آپ کو اس پانی میں 3 بار غوطہ دیا جو وہ چاندی کے لوٹے میں لایا تھا۔ پھر سفید ریشم کا ایک ٹکڑا نکالا تو اس میں ایک انگوٹھی تھی جس سے آپ کے کاندھے پر مہر لگائی، جو چھپائے گئے انڈے کی طرح تھی اور وہ زہرہ ستارے کی طرح چمکتی تھی۔ یعنی اس روایت کے مطابق بھی مہر نبوت ولادت کے بعد رکھی گئی تھی، جبکہ کچھ دیگر روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ جن کے مطابق مہر نبوت ولادت کے وقت ہی موجود تھی، جن کی صحت کے بارے اور مہر نبوت کی حقیقت کے بارے اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، ہم نے اپنی آج کی ویڈیو میں مہر نبوت سے متعلق کتب احادیث سے مستند ترین حوالے پیش کر کے اس موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ عز و جل ہماری ہر لغزش کو معاف فرمائے اور دین اسلام کی تبلیغ کی ہماری کوششوں کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔